جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی تو آپ کو معلوم ہے آج ہماری مساجد میں تو خوبصورت ماحول ہے، کارپٹ بچھے ہوئے، اے سی لگے ہوئے، پنکھے لگے ہوئے. تو ذرا اس روایت پر بھی غور کیجئے. جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، دیواریں کھڑی ہو رہی تھی، ابھی چھت نہیں تھی، تو اس دوران ایک صحابی دور سے چل کر ظہر کی نماز کے لیے آیا کرتے. اب نیچے نہ تو کوئی صف ہے، نہ ہی کوئی ایسا انتظام ہے کہ گرم زمین پر کوئی کپڑا ڈالا جائے پھر اس پر نماز پڑھی جائے. تپتا ہوا پتھر ہے، توے کی طرح گرم، اور اس پر صحابہ کرام نماز ادا کرتے ظہر کی. اور صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز ہمارے لیے ادا کرنا سب سے مشکل تھی، کیونکہ تپتا ہوا سورج، عرب کا گرم ماحول اور ننگی زمین، نہ ہی سر پر کوئی سائبان نہ چھت تو بعد میں جا کے بنی. تو وہ صحابی دور سے چل کر ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے آتے. تو ایک صحابی نے کہا کہ تم اتنی دور سے دھوپ میں چل کے آتے ہو، تم کوئی ایک سواری خرید لو تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے نماز میں آنے اور جانے کی. تو اس صحابی نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا کہ میں قدرت رکھنے کے باوجود سواری نہیں خریدوں گا، اس لیے کہ جب میں دھوپ میں چل کر نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ اپنے دل کے بڑا قریب محسوس ہوتا ہے. ہمارے ہاں ہمارے مزاج ایسے ہو چکے ہیں کہ جو حق اور سچ بات ہے وہ کہنے والا بھی 100 دفعہ سوچتا ہے کہ میں یہ بات کہوں یا نہ کہوں، اس بات کے کیا اثرات آئیں گے، کسی کو اچھا لگے گا، کسی کو برا لگے گا. تو ہم میں سے کوئی نعت سن لینا اور نعت سن کے 2 آنسو بہا دے تو اس کو عشق رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی سمجھا جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ابھی فیصلہ نہ کرو، ابھی تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ. یہ جو نعت سن کے رو رہا ہے ذرا اگلی نماز کا وقت ہونے دو. اگر اذان کے بلاوے کے بعد یہ شخص نماز کی طرف بڑھتا ہے تو پھر اس کے عشق رسالت میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر اذان ہونے کے باوجود یہ شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی جانب روانہ نہیں ہوتا تو واللہ باللہ تاللہ ایسے شخص کا حضور کے عشق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو نماز کا تارک ہے، جو نماز نہیں پڑھتا. کیونکہ حضور نے فرما دیا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. فقد ہدم الدین، جس نے اس کو ڈھایا اس نے پورے دین کو ڈھایا. اور حضور نے فرمایا مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے. جو شخص نماز کا تارک ہے اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے. بلکہ میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اگر اس کے لیے کوئی اللہ کا ولی بھی دعا کرے وہ دعا اس اللہ کے ولی کی بھی رد کر دی جائے گی جو شخص نماز کا تارک ہے. بلکہ میں تو اس سے بھی بڑھ کے کہا کرتا ہوں کہ بے نمازی بے وفا ہے، بے نمازی بے حیا ہے. جس کو اللہ کا حیا نہیں وہ آپ کا اور میرا حیا کسی صورت نہیں کر سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری صاحبزادی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نماز کے لیے کھڑی ہوتی عشاء کے بعد اور پوری رات قیام کرتی. جب آپ سجدے میں جاتی تو
فجر کی آذانوں کا وقت ہو جاتا، آپ نماز جلدی مکمل کر کے اللہ کے حضور یہ دعا کرتی، اے مالک اتنی چھوٹی ہے تیری رات کہ فاطمہ کے 2 نفل بھی پورے نہ ہو سکے، اے مالک کوئی رات اتنی لمبی بنا دے کہ تیری بندی جی بھر کے سجدہ کر لے۔